نامحرم لوگوں سے اپنے پورے جسم کو پردے میں رکھے۔ پردے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی باتیں آئی ہے، جیسا کہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے اوڑھنیوں کو اپنے گریباں پر ڈال کر رکھے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے شوہر یا والد یا سسر یا اپنے لڑکوں یا اپنے شوہر کے لڑکوں یا اپنے بھائیوں کے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تمہیں عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگ لیا کرو، کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ مزید قرآن مجید میں پردے کے بارے میں آیت نازل ہوئی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کرے۔ معزز ماں بہنوں، یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم خواتین کے لیے یہاں پر جلباب لفظ استعمال کیا ہے۔ جلباب کہتے ہیں دوہری چادر کو، یعنی جلباب ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت اپنے پورے جسم پر اس کیفیت میں ڈال لے کہ سوائے آنکھ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ معزز ماں بہنوں، ہم خواتین کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم برقع پہننے کے ساتھ ساتھ فیس پیس لگانا بھی ضروری ہے؟ تو معزز ماں بہنوں، ہم کو جاننا چاہیے کہ عورت کے چہرے کا اجنبی مردوں کے سامنے کھلا رکھنا ناجائز ہے، کیونکہ چہرہ ہی ساری خوبصورتیوں اور محاسن کا ذریعہ ہے۔ فتنہ فساد پھیلانے میں، حرص کی آگ بڑھانے میں اس کا سب سے بڑا عمل دخل ہے۔ ہر قسم کی مصیبت، آزمائش چہرہ کھلا رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن اور سنت سے ہم کو کوئی ایک بات ایسی نہیں ملتی جس سے ہم کو یہ خواتین کو یہ معلوم ہو کہ پردے کی مشروعیت کے بعد چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، سوائے حج اور عمرہ کے۔ ہمارے صحابہ اور صحابیات تو احرام کی حالت میں بھی اپنے جلباب سے اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ جیسے کہ ابو داؤد کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں پردے کے سلسلے میں کہ جلباب کے ساتھ ساتھ کیا خواتین کو چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1818، حضرت عائشہ عنہا کہتی ہے کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا صدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزنا كشفناه۔ حضرت عائشہ کہتی ہے سواروں کا قافلہ ہم میں سے گزرتا، جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تو اپنے جلباب سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ جب مرد حضرات ہمارے پاس سے چلے جاتے تو جلباب کو اپنے چہرے سے نکال لیا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے کہ حج کے دنوں میں بھی ہم خواتین جلباب سے، اپنے برقعوں سے، اپنے چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ اسماء بنت ابو بکر امہات المومنین میں سے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا حکم، چہرہ ڈھانکنے کا حکم امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں بلکہ ساری عورتوں کے لیے خاص ہے۔ حضرت عائشہ عنہا واقع افک بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ صفوان بن معطل نے مجھے دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے جلباب سے، اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانکنا ضروری سمجھا، کیونکہ صفوان بن معطل نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا، لیکن میں معمول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانکنے لگی۔ حضرت خلاد رضی اللہ عنہ اپنے شہید بیٹے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ دریافت کرنے کے لیے آتی ہے تو صحابہ کرام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت اپنے شہید بیٹے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آئی ہے لیکن مکمل پردے میں ہے۔ تو یہ بات سن کر خلاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ پر میرے بیٹے کی قتل کی مصیبت آئی ہے، مجھ پر میرے بیٹے کی قتل کی مصیبت آئی ہے، میرے شرم و حیا پر مصیبت نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم برقعے کے ساتھ ساتھ فیس پیس کا استعمال کریں اور ان لوگوں سے ملنے جلنے سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے جو پردے کی اہمیت میں یا پردے کی مخالفت میں ہم سے بات کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری بہن کا جواب مکمل ہوا۔